وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جسے ہم دیکھتے ہیں، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے جسے ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، اس کو مان لینا آسان بات ہے، لیکن جو چیز ہم دیکھتے نہیں ہیں، محسوس نہیں کرتے، یا یہ کہہ لیجئے جس کا تعلق غیب سے ہے، اس کو ماننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے ایمان کا امتحان یہیں آ کر کے ہوتا ہے۔ بھئی دیکھ کر کے تو کوئی بھی مان سکتا ہے، بنا دیکھے مان لینا یہ کمال ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں بالکل اسٹارٹنگ میں، شروعات میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی یہ صفت بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، میرے متقی بندے غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ طبرانی کی ایک صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ آئے، یا رسول اللہ ای قوم اعظم اجرا منا، اے اللہ کے نبی کوئی ایسی قوم بھی آئے گی جو ہم سے زیادہ ثواب پائے گی؟ آمنا بکا واتبعنا کا، اے اللہ کے نبی ہم آپ کے اوپر ایمان لائے، آپ کی پیروی کی، آپ کا کلمہ پڑھا، کیا کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو ہم سے بھی زیادہ ثواب اور اجر پائیں گے؟ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے یہ۔ اب نبی کا جواب سنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما یمنعکم من ذالک، بھئی تمہیں ایمان لانے میں کیا رکاوٹ ہے؟
وَرَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اللہ کا رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے. وَيَأْتِيكُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے قرآن اتر رہا ہے. نبی تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے، آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، تم کو ایمان لانے میں کون سی مشکل ہے؟ اے میرے صحابہ، تمہارے بعد میں کچھ لوگ آئیں گے، وہ نبی کا دور نہیں پائیں گے، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان کے پاس قرآن ایک کتاب کی شکل میں آئے گا، لیکن وہ قرآن پر عمل کریں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے. اولئک اعظم اجرا، اولئک اعظم اجرا، ان کو زیادہ ثواب ملے گا. اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو بعد والے پالیں گے، مگر اس چیز میں کہ بغیر دیکھے مان لینا، یہ بعد والے اگر ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا تو اس فضیلت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ان کے شریک نہیں ہو سکتے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ فضیلت ہے جو کسی کو حاصل نہیں، کہ نبی کو نہیں دیکھا. صحابہ نے تو نبی کو دیکھا، بعد میں آنے والی ایک ایسی قوم ہوگی جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن قرآن اور حدیث ان کے سامنے پیش کیا گیا، وہ ایمان لے آئے. تو میرے بھائیوں، ہم اور آپ جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اس میں سے ایک قیامت کے دن پر بھی ایمان لانا ہے. اور جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں تو قیامت کے پہلے جو نشانیاں، جو علامتیں، جو واقعات ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ہمارا ان کے اوپر بھی ایمان ہے. ابھی آپ نے دجال کے اوپر پوری ایک تقریر سنی. دجال کیسا ہوگا، اس کا حلیہ کیا ہوگا، وہ کب نکلے گا، وہ کیا کیا کرے گا، ساری تفصیلات آپ نے سنی. اب اتنی کلیئر اور اتنی واضح حدیثوں کے ہونے کے باوجود اب کوئی اگر یہ کہے کہ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک ہمارے اس دور میں ایک فتنہ پیدا ہوا ہے شکیل بن حنیف کا. بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ پیدا ہوا ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ. یہ آدمی بہار میں دربھنگا میں ایک گاؤں عثمان پور میں پیدا ہوا، اور پہلے یہ دلی میں رہتا تھا، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں اور میں مہدی ہوں. ابھی ہم وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے، کیسے ہوں گے، اور مہدی کون ہوں گے، اور وہ کب آئیں گے اور کیا کیا کریں گے. وہ ساری حدیثیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس آدمی نے دعویٰ کیا، اور سیم یہی دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی کیا. یہ پہلی بات اپنے دماغ میں نوٹ کر لیجئے، عیسیٰ الگ ہوں گے، مہدی الگ ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہی عیسیٰ ہوں گے جو بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کوئی دوسرے عیسیٰ نہیں ہوں گے. یہ تو ظاہر ہے کہ شکیل بن حنیف اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان سے اتریں گے نا. لیکن یہ آدمی رازدارانہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے اپنے جال کو پھیلاتا ہے، اور ہر شہر میں اس کے فالوور پیدا ہو گئے. اور اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا حلیہ، ان کی چال چلن پوری ایک دم مکمل اسلامی رہتی ہے. لمبی داڑھی ہے، کرتا پہنے ہوئے ہیں، پائجامہ ٹکنے کے اوپر ہے، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. اور اس کے فالوورز پہلے کسی ایسے آدمی کو پکڑتے ہیں جو کالج کا پڑھا ہو، وہ کسی جماعت سے نہ جڑا ہو، کسی عالم سے نہ جڑا ہو، اس کو پکڑتے ہیں اور پہلے موٹی موٹی دین کی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں دیکھو بھائی قیامت اب قریب آ گئی. اور قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی تھی وہ سب ظاہر ہو چکی ہیں. اور جانتے ہو جو دجال کہا گیا، دجال بھی آ چکا ہے. دجال کون ہے؟ کہا امریکہ اور فرانس ہے. کبھی امریکہ اور فرانس دجال کیسے؟ کہا اردو میں لکھو امریکہ اور پھر لکھو فرانس، تو امریکہ کا کاف علی زبر کا اور فرانس کا فیرے، تو کافر کافر. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا نا دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، تو امریکہ اور فرانس دونوں کو ملا دو تو بیچ میں کافر آ جاتا. اللہ کے نبی نے کہا تھا دجال کانا ہوگا، کہا کہ اس ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ ہے، اور امریکہ کی سیٹلائٹ فرانس کی سیٹلائٹ سے زیادہ مضبوط ہے. اس کا مطلب کہ دجال کانا ہوگا. ایک آنکھ صحیح کام کری، ایک آنکھ گڑبڑ کام کری. کیا مذاق ہے بھائی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں دجال کے بارے میں، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں، مہدی کے بارے میں، وہ دو دو چار کی طرح کلیئر ہیں. اس کو کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی کام کیا تھا، اور ہر دور میں اپنے آپ کو مہدی کہنے والے اور اپنے آپ کو عیسیٰ کہنے والے یہی طریقہ اپناتے ہیں. وہ اللہ کے رسول کی ان حدیثوں کی تعویل کرتے ہیں، ان کا الٹا سیدھا مطلب بیان کرتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، دجال مکمل ایک انسان ہوگا، اس کو ہم دو ملک قرار دے دیں، امریکہ اور فرانس، اور اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، اس سے مراد ہم سیٹلائٹ قرار دیں. یہ کیا بیوقوفی کی بات ہے؟ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ایک آدمی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، افسوس اس بات کا ہے ہم اور آپ دین کے علم کے معاملے میں اتنے اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں کہ جو آتا ہے اور جو بکتا ہے اور ہم مان لیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. ہمارے پاس ہم نے بس بچپن سے چند رٹی رٹائی چیزیں سیکھ لی، جان لی، ہاں بھائی اس کا یہ اتنا کام کر لو مسلمان ہو جاؤ. ارے بھائی، دجال کے بارے میں جاننا، قیامت کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اس کو تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دجال کب ہوگا، کب آئے گا، کون ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے. یہ تو وہ بیسک باتیں سب کو معلوم ہونی چاہیے. تو میری کوشش آج یہی ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور مہدی کے بارے میں جو صحیح حدیثیں ہیں، ساری تو نہیں، جو مین اور اہم جو حدیثیں وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں. تو آئیے بات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے. یہ دو موٹی موٹی بات آپ یاد رکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے آئیں گے، بالکل آخری دور میں جب دجال آئے گا، اور دجال کو وہی قتل کرے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت حدیث کا نمبر ہے 3448، اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی حدیث کا نمبر ہے 155. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیوشکن ان ینزل علیکم ابن مریم، وہ وقت قریب ہے جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نازل ہوں گے، حکمن عدلن، اور وہ حاکم ہوں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے. فیکسر الصلیب، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا سے. ویقتل الخنزیر، اور سور کی نسل کا خاتمہ کر دیں گے، دنیا میں ایک سور نہیں بچے گا. یہاں تمام دنیا بھر کے سور ٹہل رہے ہیں. کیسا یہ خبیث جو ہے شکل بن حنیف اپنے آپ کو مہدی اور مسیح کہہ رہا ہے، بھائی سوروں کو ختم کرے نا. عیسائیت پوری دنیا میں موجود ہے، ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں ہماری قوم کے بچے پڑھ رہے ہیں، عیسائیت بھی موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیت ختم، کراس صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کا خاتمہ کر دیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے. وَيَزَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ختم کر دیں گے. آج کے دور میں اسلام کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی اسلامی حکومت ہے اور وہاں کوئی عیسائی یا یہودی رہتا ہے تو وہ جزیہ دے گا، ٹیکس دے گا، ٹیکس دے کر کے وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جزیہ کی چھوٹ ختم ہو جائے گی، یا تو ایمان لاؤ یا نکلو یہاں سے. اسلامی حکومت کے اندر جزیہ دینے کا کوئی مسئلہ نہیں رہ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَفِيضُ الْمَالِ، مال بہت زیادہ ہو جائے گا، حتی لا يقبلہ احد، اتنا مال ہو جائے گا لوگ مال دینے کے لیے نکلیں گے گھر سے، زکات دینے کے لیے، صدقہ دینے کے لیے کوئی لینے والا نہیں ملے گا. حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، اور دینداری اتنی زیادہ لوگوں کے اندر آ جائے گی کہ ایک ٹائم کی نماز اور اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ دنیا کی ساری دولت سے بہتر ہوگا. نہ ایسی دینداری ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ اتنا زیادہ پیسہ ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں سے کوئی نشانی نظر آ رہی ہے، کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، سورہ نساء کی آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو ان کی موت کے پہلے سارے اہل کتاب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے. یہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایک اور حدیث دیکھیے،
صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 156 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، حق کے لیے لڑے گی اور اللہ اس کو غالب رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فینزل عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم، عیسیٰ ابن مریم کے لیے بھی حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئیں گے، فیقول امیرہم، جب وہ مسجد میں آئیں گے، کہاں آئیں گے وہ؟ آگے میں حدیث پڑھوں گا۔ دمشق کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے المنارۃ البیضاء، وائٹ مینار۔ اس مسجد کی پہچان یہ ہے، وہ اس میں ایک سفید کلر کا مینار ہے، اور وہ مسجد آج سے نہیں، اس زمانے سے جب سے دمشق میں مسلمان ہیں تب سے وہ مسجد آج بھی موجود ہے، اور دمشق کے پوربی حصے میں مشرق میں وہ مسجد موجود ہے۔ اسی مینار کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں آئیں گے تو مسلمانوں کا جو امیر ہوگا، اور یہ امیر کون ہوگا؟ وہی مہدی ہوں گے، آگے میں حدیث پڑھ کے بتاؤں گا۔ تو مسلمانوں کے امیر کہیں گے آئیے صلی لنا، ہمیں نماز پڑھائیے، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لا، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، ان بعضکم علی بعض امراء، میں اس امت کا پیغمبر نہیں ہوں، اس امت کو نماز اسی امت کے لوگ پڑھائیں گے، میں تمہارا امام نہیں بن سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ ایک نبی بھی آیا تو اس امت کے پیچھے اس کو نماز پڑھنی ہوگی۔ محمد رسول اللہ کے امتی کا امام کوئی دوسرا نبی بھی نہیں ہوگا، ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے علاوہ اس امت کی امامت کوئی دوسرا نبی بھی نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے، کہیں گے نہیں، میں نماز نہیں پڑھا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ ہی میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کی امامت کرائیں گے، میں امام نہیں بن سکتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث دیکھیے، یہ صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2901۔ حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری، یہ بعض صحابہ کا تعلق قبیلہ بنو غفار سے تھا، تو ہمارے یہاں کم پڑھے لکھے لوگ اس کو غفاری بول دیتے، ابو ذر غفاری نہیں، غفاری ہے، غفار قبیلے کا نام تھا۔ تو حذیفہ ابن اسید الغفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپس میں کچھ ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، تم لوگ کس ٹاپک پر ڈسکشن کر رہے ہو، کیا بات کیا چل رہی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نتذاکر الساعہ، ہم قیامت پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ جن کو اللہ نے جنتی کہا، جو نبی کے اوپر ایمان لائے، جن کے یہاں نیکی کی کوئی کمی نہیں، جن کے یہاں اچھے کاموں کی کوئی کمی نہیں، ان کی گفتگو، ان کی آپس کی ڈسکشن کا ٹاپک قیامت ہے، اور ہم اور آپ جیسے بدنصیب ہیں، ہماری آپس کی گفتگو یا تو دنیا کے متعلق ہوتی ہے یا دنیا کی سیاست کے متعلق ہوتی ہے، ہم کبھی قیامت پر اور آخرت کے مسائل پر ہم کبھی آپس میں گفتگو نہیں کرتے۔ صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک 10 نشانیاں تم نہیں دیکھ لو۔ الدخان، قیامت کے پہلے ایک دھواں نکلے گا، دجال آئے گا، والدابہ، زمین سے ایک جانور نکلے گا، چوپایا نکلے گا، وطلوع الشمس من مغربها، سورج پچھم سے نکلے گا، ونزول عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہوں گے، ویأجوج ومأجوج، اور یاجوج اور ماجوج 2 فسادی قومیں دنیا میں آئیں گی، اور وثلاثۃ خسوف، اور دنیا میں 3 جگہوں پہ زمین کو دھسا دیا جائے گا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک عرب کے اندر۔ اور آخری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا وآخر ذالک النار، آخری علامت یہ ہوگی کہ آگ نکلے گی یمن کی طرف سے جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے کے جائے گی۔ اس حدیث میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کو بھی قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث بھی دیکھ لیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور 4324 نمبر کی صحیح روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی، میرے بعد اور عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے پہلے جب دنیا میں آئیں گے
اس دوران کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی کے طور پہ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد اور عیسیٰ، میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، جب تم ان کو دیکھ لینا تو ان کو پہچان لینا۔ ان کی پہچان کیا ہوگی؟ رجل مربوع، وہ میڈیم ہائٹ کے ہوں گے، زیادہ لمبے نہیں ہوں گے اور زیادہ ناٹے نہیں ہوں گے، میڈیم ہائٹ کے ہوں گے، الی الحمرۃ والبیاض، اور ان کا جو رنگ ہوگا وہ سرخی اور سفیدی کے بیچ میں ہوگا، بالکل سفید بھی نہیں ہوں گے اور بالکل لال بھی نہیں ہوں گے، سفیدی اور لال کے بیچ کا ان کا کلر ہوگا۔ بینا ممسرتین، اور جب وہ دنیا میں اتریں گے تو دو زرد رنگ کے کپڑے پہن کر کے، دو زرد رنگ کی چادروں میں اتریں گے، اور کأن رأسہ یقطر، اور جب وہ دنیا میں اتریں گے ایسا لگے گا ان کے سر کے بال سے پانی ٹپک رہا ہے، وَإِن لَّمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، حالانکہ ان کے سر پہ کوئی پانی نہیں لگا ہوگا۔ فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، وہ لوگوں سے جنگ کریں گے اسلام کے لیے، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وہ صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، سور کو قتل کریں گے، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کو ختم کریں گے، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا، اور ان کے دور میں اللہ تعالیٰ سارے مذاہب کو ختم کر دے گا، إِلَّا الْإِسْلَامِ، صرف اسلام باقی بچے گا، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ، اور وہ دجال کو ختم کریں گے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سنتاً، 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، ثم یتوفا، پھر ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جائے گی، وہ مر جائیں گے، فیصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ بالکل واضح حدیث ہے۔ اب ان حدیثوں کے باوجود کوئی الو کا پٹھا اٹھے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ اٹھے اور کہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ ارے بھئی تو کیسے عیسیٰ ہے؟ عیسیٰ تو عیسیٰ بنی اسرائیل کے عیسیٰ ہوں گے، جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، وہ عیسیٰ ہوں گے نا۔ کوئی کسی کے گھر میں پیدا ہوا، بچپن سے جوان ہوا، اور پھر وہ آ کر کے کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، دجال ہے، وہ اس سے ہوشیار رہنا۔ ایک اور حدیث دیکھ لیے حضرت عیسیٰ کے اوپر، یہ آخری حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے اوپر، صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2937 نمبر کی حدیث ہے۔ ہمارے فاضل دوست شیخ اقبال حسن صاحب نے یہ حدیث پڑھی تھی، لیکن اس حدیث میں جو ٹکڑا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی حدیث ہے۔ دجال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، دجال کا یہ معاملہ رہے گا، اِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو دنیا میں بھیجے گا، فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ، شرقی دمشق، وہ دمشق کے پورب سائیڈ میں سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، بین محرودتین، دو زرد رنگ کے کپڑے پہن کر کے، واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے، اذا طأطأ رأسہ قطرہ، جب اپنا سر جھکائیں گے ان کے سر سے پانی کی بوندیں گریں گی، وَإِذَا رَفَعَهُ، اور جب سر اپنا اٹھائیں گے، تحدر منہ جمان کلولو، تو پسینے کی بوندیں ان کے پیشانی سے اور ان کے چہرے سے موتیوں کی طرح چمکیں گی، فلا یحل لکافر یجد ریح نفسہ الا مات، ان کی سانس کی خوشبو جہاں تک جائے گی، جس کافر کو ان کے سانس کی خوشبو محسوس ہوگی وہ کافر مر جائے گا، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اور جہاں تک حضرت عیسیٰ کی نظر جائے گی وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو بھی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں فَيَطْلُبُهُ، وہ دجال کو تلاش کریں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍ، اور فلسطین میں ایک شہر ہے جس کا نام لد ہے، اس لد کے دروازے پر، اس شہر میں فلسطین کے اندر، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پائیں گے، فَيَقْتُلُهُ، اور اس کا خاتمہ کریں گے۔ یہ حدیثیں ہیں میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بالکل کلیئر حدیثیں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ، اور کوئی اگر یہ کہے کہ حدیثیں جو آئی ہیں وہ حدیث آحاد ہیں، متواتر نہیں ہیں،
یہ ایک ٹیکنیکل اصطلاح شاید آپ کے پلے نہیں پڑے گی. حدیث میں متواتر ان حدیثوں کو کہا جاتا ہے جو اتنے زیادہ راویوں سے روایت کی گئی ہوں کہ اس کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا. ان حدیثوں کو متواتر کہا جاتا ہے. تو اب کوئی اعتراض کرے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں متواتر حدیثیں تو نہیں ہیں, آحاد حدیثیں ہیں, لہٰذا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا ہے. چنانچہ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودی قتل کرنے والے تھے تو اللہ نے کہا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. ہم نے کہا اے عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی تم کو اٹھانے والا ہے اور تم کو اپنی طرف بلند کرنے والا ہے اور تم کو کافروں سے پاک کرنے والا ہے. اگر یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے عیسیٰ ہم تمہیں موت دینے والے ہیں, تو موت تو سب کو آتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی خاص بات ہے؟ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا, جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا. ان کی ڈیڈ باڈی نہیں گئی, زندہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اور اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی. اب پھر وہ دنیا میں آئیں گے اور 40 سال اور رہیں گے اور اس کے بعد وہ انتقال کریں گے. تو یہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو, آیت نمبر 55 کو اپنے سامنے رکھے, اور وہ آیت بھی اپنے سامنے رکھے سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158, 157 اور 158. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا, یہودیوں نے عیسیٰ کو سولی پہ نہیں چڑھایا, ولكن شبه لهم, بلکہ یہودیوں کو شبہ میں ڈال دیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ہم شکل تھا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اس کو سولی پہ چڑھایا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی باڈی اور ان کی روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا. آگے اللہ کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ. جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, اور یہ بات یقینی ہے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب اٹھا لیا کا مطلب اگر ہم یہ لیتے ہیں کہ عیسیٰ کو موت دے دی, تو بھئی موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ موت کا لفظ استعمال کیا ہے, کہیں اللہ نے اٹھا لیا کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے برفعہ اللہ الیہ, ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا, یہ لفظ بتا رہا ہے کہ عیسیٰ کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا گیا. تیسری آیت دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں, سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, تو قیامت کے بارے میں شک مت کرو. وَاتَّبِعُونِي, اور میری پیروی کرو. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی کیسے ہیں؟ جب ہم حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں قیامت کے پہلے ایک بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی ہے. اور آخری دلیل میں قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کی. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 میں فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. حضرت مریم کو جب بیٹا ہونے والا تھا اللہ نے کہا اے مریم تجھے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو گود میں بات کرے گا, ماں کی گود میں بات کرے گا. وَكَهْلًا, اور جب وہ ادھیڑ ہو جائے گا, بڑی عمر کا ہو جائے گا, تب بھی بات کرے گا. بھئی ماں کی گود میں بچہ بات کرے یہ تو معجزہ ہے, یہ تو نشانی ہے. ادھیڑ ہو کر کے بات کرے گا, اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ ہر آدمی بات کرتا ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت اور اس کا یہ ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. پھر وہ جب دوبارہ قیامت کے پہلے دنیا میں آئیں گے اور 40 سال دنیا میں رہیں گے, اس وقت جب وہ لوگوں سے بات کریں گے وہ بات کرنا اللہ کی ایک نشانی ہوگی. اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اے مریم تیرا یہ بچہ ماں کی گود میں بھی بات کرے گا. وَكَهْلًا, اور جب یہ ادھیڑ ہو جائے گا تب بھی یہ بات کرے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اب دوسرا جو ہمارے ٹاپک کا حصہ ہے مہدی کون ہو. امام مہدی نہیں کہنا چاہیے. امام مہدی کہنے سے اصل میں بات چلی جاتی ہے ہمارے شیعہ حضرات کا جو ایک عقیدہ ہے, ان کے جو 12 امام ہیں ان کے 12ویں امام کو وہ امام مہدی بولتے ہیں. ان کا وہ عقیدہ
उस अकीदे को वही लोग जाने, हम तो भाई उसके चक्कर में भी नहीं पड़ना है। हमारा जो अकीदा सही हदीसों की रोशनी में है कि कयामत के पहले एक अल्लाह के नेक बंदे आएंगे, वो अल्लाह के रसूल के खानदान से होंगे, आपकी नस्ल से होंगे, लेकिन उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। जो हमारे नबी का नाम था वो उनका नाम होगा, जो हमारे नबी के वालिद का नाम है वो उनके वालिद का नाम होगा। वो हजरत फातिमा की नस्ल से होंगे और बहुत नेक होंगे। और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे तो उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आइए मेहदी के बारे में कुछ हदीसें देखते हैं। पहली हदीस आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। अबू दाऊद की 4282 और तिरमिजी की 2230 नंबर की हदीस है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला तज़हबु दुनिया, दुनिया खत्म नहीं होगी, हत्ता यमलिकल अरबा, यहां तक कि अरब पर हुकूमत करेगा, रजुलुम मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से एक आदमी, युवातिउ इस्मुहु इस्मी, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसका नाम मोहम्मद होगा। अब सोचो, अल्लाह के नबी कह रहे वो अरब पर हुकूमत करेगा। शकील बिन हनीफ औरंगाबाद के किसी इलाके में छुप करके बैठा है। ना तो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी तबलीग और अपना काम छुप करके करेंगे, ना मेहदी अपना काम छुप करके करेंगे। जो छुप छुप करके दावत दी जाए और छुप छुप करके बैअत की जाए वो मक्कारी और झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं। और हिंदुस्तान में थोड़ी हजरत मेहदी पैदा होंगे, मदीना में पैदा होंगे। अरब पर हुकूमत करेंगे, अल्लाह के नबी ने कहा अरब पर हुकूमत करेंगे। और हदीस देखिए, अहले हदीसों का माइक कभी ठीक नहीं हो सकता। अबू दाऊद किताबुल मेहदी की रिवायत है, हदीस नंबर है 4285। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल महदी मिन अहली, मेहदी मेरे अहले बैत में से होगा। अजलल जबहती, पेशानी उसकी चौड़ी होगी। अकनल अनफी, नाक ऊंची होगी। यमलउल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, वो जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। कमा मुलिअत जौरन व जुल्मा, जमीन जुल्म से भरी होगी, जमीन में ज्यादतियां हो रही होंगी, लेकिन मेहदी आएंगे और जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे। यमलिकु सबअ सिनीन, 7 साल हुकूमत करेंगे। शकील बिन हनीफ को आए हुए 14-15 साल हो चुके हैं। ये तकरीबन 2006 में इसका नाम जो है पहली बार सुना गया। पहले यानी इसने लक्ष्मी नगर एक जगह थी दिल्ली में, वहां इसने अपना जो है काम शुरू किया। और जब इसने अपने आप को मेहदी कहा और ईसा कहा तो लोगों ने कहा भाई ईसा अलैहिस्सलाम तो जो है वो सफेद मीनार पे आएंगे, तो इसने अपनी मस्जिद का मीनार देखा तो ये भी सफेद मीनार है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा, अजीब बात यह है कि ऐसे वाहियात लोगों के मानने वाले भी पैदा हो जाते हैं। इंसान की फितरत है, जितनी गलत बात भी बोलो 2-4 फॉलोअर तो आपको मिल ही जाएंगे। जितनी भी गलत बात बोलो, अभी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कितना बड़ा मक्कार और खबीस था। हमारे जमात के बड़े चोटी के आलिम थे अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी, उन्होंने कितना वाज़ेह तौर पर मुबाहला किया कि जो सच्चा है, जो झूठा है, वो सच्चे की जिंदगी में मर जाएगा। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी 1905 में मर गया और हैजे की बीमारी में लैट्रिन में मरा। और अल्लामा सनाउल्लाह अमृतसरी हिंदुस्तान पाकिस्तान की आजादी के बाद 1949 में उनका इंतकाल हुआ। इतनी वाज़ेह और क्लियर दलील होने के बावजूद आज भी कादियानी है कि नहीं है दुनिया में? बोलो भाई, कादियानी है और बड़ी तादाद में और बड़े पैसे वाले, और बहुत उनके बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं। और खास तौर से यूरोपियन कंट्रीज में बड़ी उनके जो है उनके काम चलते, मिशन चलते हैं। तो झूठी से झूठी और गलत से गलत बात बोलो, 2-4 तो मानने वाले आपके पैदा हो जाएंगे। यही हाल शकील बिन हनीफ का है। तो हजरत मेहदी जो होंगे, इनका चेहरा मोहरा अल्लाह के नबी ने बता दिया, चौड़ी पेशानी वाले होंगे, ऊंची नाक वाले होंगे, और इसी तरीके से वो दुनिया में अदल इंसाफ को भर देंगे। अबू दाऊद की 4284 नंबर की हदीस है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने कहती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल महदी मिन इत्रती, मेहदी मेरी खानदान से होंगे, मेहदी मेरी खानदान से होंगे। मिन वलदी फातिमा, वो मेरी बेटी फातिमा की नस्ल से होंगे। इसी तरीके से इब्ने माजा किताबुल फितन हदीस नंबर 4085, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल महदी मिन्ना अहलल बैत, मेहदी अहले बैत में से होंगे। युस्लिहुल्लाहु फी लैला, अल्लाह ताला एक रात में उनकी इस्लाह करेगा। यानी लोग उनको नहीं जानेंगे, अचानक से लोग उनके बारे में जानेंगे और उनकी नेकी और उनके तकवा और उनके जो है कामों का तस्करा छिड़ेगा और लोग उनके बारे में जानेंगे।
اسی طریقے سے مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حدیث کا نمبر 8716، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی آئیں گے، یسقیہ اللہ الغیث، ان کے دور میں خوب بارش ہوگی، وتخرج الارض نباتہا، اور زمین سے بڑی پیداوار پیدا ہوگی، وَيُعْطَى الْمَالُ صِحَاحًا، مال خوب لٹایا جائے گا، وَتَقْصُرُ الْمَاشِيَةُ، مویشی بہت ہو جائیں گے، وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، اور میری امت میں بڑی بڑھوتری ہو جائے گی، يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا، وہ 7 سال یا 8 سال دنیا میں رہیں گے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن قیم نے ایک روایت ذکر کی ہے اپنی کتاب المنار المنیف میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے تو مسلمانوں کے امام جو ہوں گے وہ مہدی ہوں گے، مہدی ان سے کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائیے، تو حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، تم لوگوں کی امامت تم ہی میں سے تمہارے امیر کرائیں گے، میں تمہاری امامت نہیں کرا سکتا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے۔ یہ ہے مہدی کے بارے میں کچھ صحیح حدیث ہے۔ اب آئیے ان حدیثوں پر کچھ اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس کا میں جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ان حدیثوں پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مہدی کے بارے میں کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں کیوں نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث نہیں ہے، لہذا مہدی کا معاملہ گڑبڑ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو امام بخاری کا یہ عقیدہ ہے، نہ امام مسلم کا یہ عقیدہ ہے، اور نہ امت میں کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ساری صحیح حدیثیں ہیں۔ بھئی اس پر تو عقیدہ ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر جتنی حدیثیں سب صحیح ہیں، لیکن تمام کی تمام حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر ہی ہیں اور ان کے باہر کوئی روایت بھی صحیح نہیں ہے، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں، بخاری میں کوئی حدیث نہیں اس کے بارے میں، مسلم میں کوئی حدیث نہیں۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو دوں، ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے رسول کی سنت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ بخاری اور مسلم چھوڑ دو، جو کتب ستہ کہا جاتا ہے، جو 6 حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ان کے اندر بھی نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد۔ تو کیا سینے پر ہاتھ باندھنا غلط ہے؟ نہیں بھائی، حدیث صحیح موجود ہے، ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو یہ دماغ سے پہلے کیڑا نکال دو کہ بخاری کے اندر ہوگی تبھی مانیں گے، مسلم کے اندر ہوگی تبھی مانیں گے، یہ امت میں کسی کا عقیدہ نہیں رہا۔ حدیث صحیح ہو، سند صحیح ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اسے ماننا اور اس کا اقرار کرنا اور اس پر ایمان لانا میرے بھائیوں ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ مہدی کے بارے میں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ مہدی وہ ظلم کو ختم کر کے عدل و انصاف کو بھر دیں گے، جبکہ اللہ کے رسول کی صحیح حدیثیں موجود ہیں کہ ہر زمانے میں دنیا میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر رہے گی۔ تو مہدی کے دور میں اتنے برے حالات کیسے آ جائیں گے کہ پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ جب مہدی آئیں گے تو دنیا میں کوئی بھی نیکی اور بھلائی کے راستے پر نہیں ہوگا۔ عام حالات کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے کہ دنیا میں ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہوگا، زیادتی بہت زیادہ ہو رہی ہوگی، تو مہدی جب آئیں گے ان کے 7 سال کے دور میں دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس وقت دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو ٹھکرانے کے لیے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اس حدیث کا سہارا یہ شکیل بن حنیف بھی لیتا ہے اور غلام احمد قادیانی بھی لیتا تھا۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی 4039 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مہدی ہی عیسیٰ ہیں، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ ابن مریم، یعنی دونوں ایک ہی شخصیت کے 2 نام ہیں۔ یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ اس حدیث میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے محمد بن خالد الجندی، جو کہ سخت ضعیف ہے محدثین۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مہدی کی پرسنالٹی الگ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی الگ ہے۔ مہدی کا تعلق اس امت سے ہوگا اور مہدی اچانک نہیں پیدا ہوں گے۔ جیسے شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے، ان کے جو 12ویں امام تھے
ان کا نام تھا محمد ابن حسن عسکری. وہ 3 صدی ہجری کے نصف میں 9 سال کی عمر میں سامرا نام کی ایک جگہ ہے وہاں ایک غار میں چلے گئے تھے اور اب وہ قیامت کے پہلے نکلیں گے. تو شیعہ حضرات ان کا انتظار کرتے ہیں اور شب برات والی رات جو ہے وہ ندیوں میں اور دریاؤں میں چٹھیاں بھیجتے ہیں ان کے نام کی کہ حضرت اب چلے آئیے, بہت حالات خراب ہیں اور بہت جو ہے پریشانی ہو رہی ہے, اب آپ چلے آئیے. ہم جس مہدی کو مانتے ہیں وہ مہدی اچانک سے نہیں, کسی مسلمان کے گھر میں باقاعدہ پیدا ہوں گے, وہ کہیں غائب نہیں ہوئے ہیں, وہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں گے اور کوئی ان نیچرل چیز ان کے اندر نہیں ہوگی, وہ معصوم نہیں ہوں گے. شیعہ حضرات کے جو 12ویں امام ہیں ان کو معصوم مانتے ہیں, ان کے سارے امام نبیوں سے بھی اونچا مقام ہے. ہم مہدی کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھتے. تو مہدی کے بارے میں جو حدیثیں ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب حدیثیں جو ہے الٹی سیدھی آ گئی ہیں, من گڑت حدیثیں آ گئی ہیں اور شیعوں کی جو ہے کہ عقیدے کی روایتیں ہمارے یہاں آ گئی ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے میرے بھائی. یہ جتنی روایتیں مہدی کے بارے میں نے پڑھی ہے یہ تمام اہل سنت کے معتبر راویوں سے روایت کی گئی ہیں اور بڑے بڑے محدثین نے ان کو صحیح قرار دیا. لہذا ان کو شیعوں کے عقیدے سے میچ مت کیجیے. بھائی اگر شیعہ کسی بات کو مانتے ہیں اور وہ بات صحیح اگر ہمارے مسلک میں موجود ہو, مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بے شمار صحیح روایتیں موجود ہیں, تو کیا ہم صرف اس لیے ان کو نہیں مانیں گے کہ شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں؟ بھائی حضرت علی کو شیعہ اپنے طریقے سے مانتے ہیں, حضرت علی کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہم اس پر مانتے ہیں. ابھی وہ خبیث وسیم رضوی جو ہے اس کا بھی ایک نیا ویڈیو آیا, سنا آپ نے؟ اس نے کہا کہ اہل بیت نے جو کہ بولتے ہوئے قرآن ہے انہوں نے کیوں نہیں قرآن کی ان 26 آیتوں پر کبھی عمل کیا اور انہوں نے کیوں نہیں کبھی لڑائی اور جنگ اور جہاد کیا. اب اس قسم کے لوگوں کا کیا جواب دیا جائے؟ وسیم رضوی جیسے لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان کا جواب دیا جائے. اور انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے قرآن کریم کے ساتھ دشمنی کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا, آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. کتے کی موت مرے گا وہ انسان. وہ اللہ کے ساتھ دشمنی, قرآن کے ساتھ دشمنی کرنے والا کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب تو بیچارہ رو رہا ہے, اس کا ایک نیا ویڈیو آیا, بیوی چھوڑ کے چلی گئی, بھائی لوگ چھوڑ کے چلے گئے, اب کہہ رہا ہے کہ میں حق پر رہوں گا اور کوئی میرا ساتھ دے نہ دے میں سوسائڈ کر لوں گا لیکن میں حق پر رہوں گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں تو سوسائڈ کر لے, اللہ کے واسطے تو کر ہی لے سوسائڈ, دنیا تیرے وجود سے پاک ہو جائے. اس قسم کے خبیث لوگ آج پورے ہندوستان کا ماحول جو ہے, اصل میں بہت ساری چیزوں کے پیچھے بڑی سیاست ہوتی ہے, وہ ہم اور آپ سمجھتے نہیں. ابھی کئی اسٹیٹ میں الیکشن کا ماحول ہے, اب میڈیا والوں کو ایک مرچ مسالہ مل گیا, اب وہ قرآن کی 26 آیتیں کون سی ہیں جو مدرسے میں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں اور جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے, اب میڈیا والے چلا رہے. اب ظاہر ہے کہ ہندو مسلم والا ماحول بنے گا بنگال وغیرہ میں. تو وسیم رضوی جو ہے یہ بہت بڑا پٹھو ہے حکومت کا اور RSS کا. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, بہت جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے دائرے میں یہ چیز آتی بھی نہیں ہے. سپریم کورٹ کسی بھی مذہب کی مذہبی کتاب میں ہستکشیپ نہیں کر سکتا. قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے اور ہمارا عقیدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ نے قرآن کو اتارا ہے, حفاظت کرنے والا وہ ہے. قیامت تک قرآن کے اندر ایک حرف میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا انشاءاللہ. دنیا کے اندر جتنے قرآن موجود ہیں سب جلا بھی دیے جائیں تب بھی قرآن انشاءاللہ حفاظ کرام کے سینوں میں محفوظ رہے گا. 5 سال کے بچوں کے سینے میں قرآن محفوظ رہتا ہے. دنیا کی کسی اور کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال نہیں دیا ہے میرے بھائی. 5 سال کا بچہ اتنی موٹی کتاب کو پھر 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 سنا دیتا ہے, پورا یاد کر لیتا ہے, تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے سنا دیتا ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے. تو میرے بھائیوں, شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے وہ جانے. ہمارے یہاں جو صحیح حدیث ہے ان کے مطابق مہدی یہ ایک اللہ کے نیک بندے ہوں گے اور یہ اللہ کے رسول کی نسل سے ہوں گے. 7 سال تک حکومت کریں گے اور زمین میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے. ان کا انتظار نہیں کرنا ہے ہم لوگوں کو. یہ بھی مت سوچو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں, مہدی کا انتظار کریں, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں. بھائی روزہ, نماز اور شریعت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی مہدی کا انتظار نہیں ہے. میرا یہ جملہ نوٹ کر لو, ہمیں کسی مہدی کا انتظار نہیں ہے. جب دجال کو آنا ہوگا, جب عیسیٰ علیہ السلام کو آنا ہوگا اور جب مہدی کو آنا ہوگا, حالات ہمارے سامنے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کو چھپ چھپ کر کے بیعت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مہدی کو چھپ چھپ کر کے بیعت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور میرے نوجوانوں, اپنے دماغ کے کل پرزے تھوڑا کھول لو, اپنے دماغ کو تھوڑا مضبوط بناؤ, تھوڑی دین کی معلومات حاصل کرو. کوئی بھی تم کو کچھ بھی پٹی پڑھا دے اور تم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہو.
کوئی دجال سے امریکہ اور فرانس کو مراد لے لے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ لے، مہدی کہہ لے، تم مان لیتے ہو؟ یہ حدیثیں ہیں جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، یہ بالکل 2-2-4 کی طرح بالکل صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہوں گے اور مہدی کون ہوں گے۔ ان حدیثوں کے مطابق ہمیں اور آپ کو ایمان رکھنا ہے۔ آخر میں امام زہری کا ایک جملہ میں نقل کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امام زہری کہتے ہیں من اللہ الرسالہ، اللہ تعالیٰ کا کام تھا شریعت کو بھیج دینا۔ من اللہ الرسالہ ومن الرسول البلاغ، اور رسول کا کام تھا پہنچانا، اللہ کا کام تھا بھیجنا، رسول کا کام تھا پہنچانا۔ وعلینا تسلیم، اور ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے تسلیم کرنا۔ صحیح حدیثوں کے اندر جو بات آئی ہے ہم اور آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ مہدی کے بارے میں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی صحیح حدیثیں موجود ہیں، اور اس میں جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں، شکیل بن حنیف نام کا وہ گمراہ آدمی، اور یہ بھی یاد رکھو اس کا جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور اس کے بہکاوے میں آیا، اسلامی شریعت کے قوانین کی روشنی میں مرتد ہے وہ، اس لیے کہ اس نے کسی گمراہ کو نبی مان لیا، کسی گمراہ کو نبی مان لیا۔ ایسا آدمی شریعت کے قانون کی روشنی میں مرتد ہے، وہ توبہ کر کے پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو، ورنہ اس کو کافر اور مرتد مانا جائے گا اسلامی شریعت کی روشنی میں۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں ایمان بالغیب عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں قیامت پر اور قیامت کے پہلے ہونے والی جو نشانیاں اللہ کے رسول کی صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں ان پر سچے دل سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے، جس میں دجال کا فتنہ سر فہرست ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دجال کے فتنے سے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو، سورہ کہف کی آخر کی نہیں، صحیح بات یہ ہے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کو یاد کر لیجئے اور ان کی پابندی کیجئے، اور انشاءاللہ دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے نماز کے اندر جو ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، جو یہ دعا ہے اس دعا کو بھی پڑھا کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ رب العالمین اس ملک میں ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے کاموں میں آگے رہنے کی اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس جن بھائیوں کی محنت سے اور کوشش سے منعقد ہوئی ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔